بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہاں آج بنوں میں شمالی وزیرستان کا ایک بڑا جرگہ جمع ہوا ہے اور گزشتہ ہفتے میں جو وہاں کی 2-3 اعلیٰ شخصیات شہید ہوئے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں جمعیت علماء اسلام کے انتہائی ذمہ دار شخصیات مولانا سمیع الدین صاحب، مولانا نعمان صاحب اور ہمارے ایک منتخب چیئرمین اپنے حلقے کے وہ شہید ہوئے۔ ہم سب اس واقعے پر ہمارے جذبات مجروح ہیں، ہمارا دل زخمی ہے، اور شمالی وزیرستان ہی نہیں، پورا قبائلی علاقہ وہ اس وقت شدید ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ 2 عشروں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ قبائلی علاقوں میں مختلف ناموں سے آپریشنز جاری ہیں۔ ہم نے پوری فوج کو قیام امن کے لیے فاٹا کے علاقے میں جھونک دیا اور قوم کو یہ تسلی دیتے رہے کہ ہم آپ کو امن دینا چاہتے ہیں۔ سوات سے لے کر جنوبی وزیرستان تک لوگوں نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی، اپنے گھروں کو چھوڑا، کئی سال وہ اپنے ہی ملک کے اندر کیمپوں میں رہے، اور آج بھی قبائلی عوام کراچی سے لے کر چترال تک پورے پنجاب میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، دربدر ہو چکے ہیں۔ یہ قربانیاں کس لیے دی گئیں؟ اور آج پرنالہ وہی کھڑا ہے۔ ٹارگٹ کلنگ اسی طرح ہو رہی ہے، اور شاید عوام کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ضرب عضب آپریشن کے دوران ہمارے 500 سے زیادہ قبائلی ٹارگٹ کلنگ سے شہید ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ باجوڑ جائیں، اس 1 سال کے اندر جمعیت علماء اسلام کے 16 علماء شہید کیے گئے ہیں۔ محمد ایجنسی میں شہید ہو رہے ہیں۔ ہمیں کون مار رہا ہے؟ قیام امن کے دعووں کے باوجود ہم ان حالات سے کیوں دوچار ہیں؟ امن کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور اس دوران ہمارا خون بھی بہہ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بتایا جائے میرا قاتل کون ہے، ورنہ پھر میرے قتل کی ذمہ داری ریاستی ادارے قبول کریں۔ یہ پاکستان ہے، یہ اسٹیٹ ہے، ہر شہری کے جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو اداروں کو طاقتور بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اداروں کو معزز بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کے سخت ترین فیصلوں سے اختلاف ضرور کیا ہے، اپنی رائے دی ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ نے، حکومتوں نے
اس پر اتفاق کیا تو ہم راستے میں رکاوٹ تو نہیں بنے، لیکن نتائج وہی ہیں جو ہماری رائے تھی، جو ہم نے کہا تھا اس کے مطابق نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ نتیجہ صفر۔ وفود جاتے ہیں قبائلی علاقوں میں، ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، اس کو رنگ روغن کیا ہوا ہے، دیکھو ہم مسجد تعمیر کر رہے ہیں، 100 سے زائد مسجد شہید کر کے، 100 سے زائد مدارس کو شہید کر کے ایک مدرسے کا ایک ماڈل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کچھ کر دیا۔ اب ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آج بھی ہمارے دینی مدارس پر قبضہ ہے ریاستی اداروں کا، سول اداروں کو کیوں قبضے میں لیا ہوا ہے؟ عوام چندہ دیتے ہیں اور یہ چندے کی بنیاد پر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک سکول بند ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی تعلیم بند ہو گئی، جبکہ ایک دینی مدرسہ ایک باقاعدہ راسخ مضبوط تعلیمی ادارہ ہے، اس تعلیمی ادارے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ہمارے پاکستان میں، اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک کے اندر اس کو دہشت گردی کا مرکز کہا جا رہا ہے، اور پھر اسی ادارے کے اسی مدرسے کے علماء سے تعاون بھی لیا جا رہا ہے، انہیں کو دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے، دہشت گردی کے ادارے بھی کہا جا رہا ہے، شدت پسندی کے ادارے بھی کہا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے انتہائی پریشان کن صورتحال۔ ہم نے ہمیشہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اپنا رول ادا کیا ہے، ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتی، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ملک کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ہمارا جرم، آئین کے ساتھ ہمارا کھڑا ہونا بھی ہمارا جرم۔ یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں اور اپنی سیاست کے اندر ہمیں ذبح کر رہے ہیں، تو اس طرح تو پھر نہیں چلے گا۔ لہذا یا مجھے اپنا قاتل بتایا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ نہیں کہ مجھے قاتل بتا کر مجھے کہا جائے کہ آپ بندوق اٹھائیں اس کے خلاف، ہم پھر بھی بندوق نہیں اٹھائیں گے، میں پھر بھی قبائل سے کہوں گا بندوق مت اٹھاؤ، اپنی جمعیت سے کہوں گا بندوق نہیں اٹھانا۔ ہم اس ملک کو خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو پکڑنے والا کیا ریاست ہے یا نہیں، ملک کے اندر ادارے ہیں یا نہیں ہیں، اور یا پھر خود تسلیم کرے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ میرے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری آئینی طور پر ان کی ہے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے پورے صوبے میں نے صوبائی جماعت کو کہا ہے کہ کل جمعے کے اجتماعات میں صوبہ بھر کے خطباء کرام، ائمہ کرام اپنے خطبوں میں شمالی وزیرستان میں ہونے والے اس واقعے اور اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہو رہے ہیں بے گناہ شہریوں کے شہادتوں کے اور قتل کے، اس پر بھرپور احتجاج کریں، لوگوں کو بیدار کریں، اور جمعے کے فوراً بعد اتوار کے روز پورے صوبے میں مظاہرے ہوں گے، باقاعدہ احتجاج ہوگا اس کے بارے میں۔ ہم اداروں کو بھی یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ملک کو مذاق بنائیں، اپنی سیاست کھیلیں اس کے اندر، اور ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم نے امن میں کردار ادا کیا ہے، ہم نے امن میں قربانیاں دی ہیں، اپنے وطن کے ساتھ وفاداری کا ہم نے سزائیں کاٹی ہیں، ہم پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سینئر لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے اوپر حملوں میں 20 اور 30 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ خون مقدس نہیں ہے، یہ خون محترم نہیں ہے۔ تو ایک تو اس حوالے سے میں اعلان کرتا ہوں کہ کل جمعے کے روز تمام ائمہ کرام خطباء اپنے خطبوں میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کریں، اور پھر اتوار کے روز انشاءاللہ پورے صوبے میں یہاں مظاہرے کیے جائیں گے اس واقعے کے خلاف احتجاج کے طور پر، اور یہ ہم آئینی حق استعمال کریں۔ ہم اپنے کارکن کو اب بھی کہہ رہے ہیں
کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، سیاسی مقابلہ کرنا ہے ہم نے، ان قوتوں کو شکست دینی ہے، لیکن بہرحال جذبات ہیں۔ کب تک ہم جذبات کنٹرول کرتے رہیں گے؟ کیا ریاست پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نوجوان جذبات پہ آ کر بندوق اٹھا لے؟ پھر کیا ہوگا ملک کا؟ اس ملک کو بچانے میں ہمارا کردار ہے، اس ملک کے استحکام میں ہمارا کردار ہے۔ بخدا فوج تنہا اس ملک کو نہ بچا سکتی اگر قوم اس کے پشت پہ نہ کھڑی ہوتی، اگر علماء اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتے، اگر تمام مکاتب فکر اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتے، اور اس کے باوجود بھی مذہبی ہونے کے ناطے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ کون عدم استحکام پیدا کر رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے باہر۔